میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، میں ساری کائنات پر قادر ہوں، میں سمیٹ دوں زمانوں کو، میں سمیٹ دوں وقت کو، میں لپیٹ دوں زمین کو، یہ میرے اختیار میں ہے۔ وہ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گیا، مسجد اقصیٰ 30 راتوں کا سفر ہے یہ، اور آنے جانے کا لگا لیں تو 60 راتیں، اور اللہ تعالیٰ رات کے ایک حصے میں لے گیا تو لوح سبحان جچتا ہے۔ تیرا رب پاک ہے اور یہ کرنے پر قادر ہے، اس نے کیا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ منکرین ٹھہرے، جاہدین ٹھہرے، اور جنہوں نے اس بات کو سچا مان لیا وہ صدیق بنے۔ بس یہ فرق تھا۔ یقین نہیں آیا کچھ لوگوں کو، انہوں نے نہیں مانا، وہ ابو جہل زندیق ہو گیا۔ اور جنہوں نے کہا بالکل اگر ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے تو بالکل سچی بات ہے، تو وہ ابو بکر صدیق ہو گیا۔ یہ فرق تصدیق کی مسلمانوں نے۔ لمبا سفر کرایا اللہ تعالیٰ نے، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حرم میں لایا گیا، حتیم میں، وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، وہاں پر آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر آپ کو براق پر سوار کیا گیا، اور یہاں سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہے، جہاں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں، بہت سارے انبیاء کا وہ جگہ مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انبیاء کی لڑی سے تھے، اس لڑی کے سارے نشانات اور آثار اپنے نبی کو دکھانا چاہتے تھے۔ اس سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں نا، انسان جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس فیلڈ کی چیزیں اگر انسان کو دکھائی جائیں تو وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمان، یہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرا بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اسرا برسولہ ہی نہیں کہا، اللہ رسول کو لے گیا نہیں کہا، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ کو جو نسبت محبوب ہے وہ عبدیت کی نسبت ہے۔ رسول کی نسبت آسمان سے زمین کی طرف ہوتی ہے، اوپر سے وحی آتی ہے کسی پر تو وہ رسول بنتا ہے، اور عبدیت میں بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور عبد کہتے ہیں عاجزی اور انکساری اور غلامی کرنے والے کو۔ عبد کامل کب بنتا ہے بندہ؟ یاد رکھیں، عبد کامل جب عبودیت میں کامل ہوتا ہے تو عبد کامل بنتا ہے۔ اگر عبد تو کہلواتا ہے لیکن عبادت کے اندر نقائص ہیں تو یہ عبد ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں، اور یہ صفت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت بھی یہی صفت اختیار کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عَلَىٰ رسولنا نہیں، تو عبد بنے۔ ہم بھی اللہ کے عبد ہیں لیکن ناقص ہیں، کمزور ہیں، عبادتوں میں کمزور ہیں، معاملات میں کمزور ہیں۔ جس قدر عبادت میں کمی ہوتی جائے گی عبدیت اتنی ناقص ہوتی جائے گی۔ بندوں میں نبی اسلام فرماتے ہیں بہت کامل عبد ہیں، کامل عبد بہت ہیں، لیکن عورتوں میں کامل کون ہے؟ آسیہ۔ عورتوں میں کامل کون ہے؟ مریم۔ یہ کامل ہیں، یعنی عبادتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ کی ہیں کہ ان کی زندگی میں عبدیت کی کمی رہی نہیں، اللہ کی کامل عبادت کی۔ تو عبدیت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد اللہ استعمال کر اپنے بندے کو لے گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح اور جسم کے سمیت لے گیا۔ تصور کریں ذرا بات، زمین میں بسنے والا ایک انسان، اللہ تعالیٰ ان کو دھرتی سے اٹھاتا ہے، براق جس سواری پر بٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کی نگاہ جہاں پڑتی ہے اس کا قدم وہیں جا کے ٹکتا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ایک لمحے میں وہ طے کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مہینوں کا سفر بیت المقدس میں لے جا کر پھر وہاں سے آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، جہاں پر آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں بھی دیکھا، اسی جگہ پر نماز فرض ہوئی۔
اسی جگہ پر اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، اسی موقع پر آپ نے جنت عدن کو دیکھا، اسی موقع پر آپ نے جہنم کے کچھ مناظر بھی دیکھے، اور پھر آپ وہاں سے واپس آ گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزے سے احکامات صادر نہیں ہوتے۔ کوئی کہے کہ معجزے سے میں حکم ثابت کر لوں، کوئی میرا بزرگ بولے میں بھی آسمانوں پہ چڑھ گیا ہوں، بولے تو کیسے گیا ہے؟ بولے اللہ کے نبی جیسے گئے تھے میں بھی گیا، تو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اس سے آپ کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتے۔ مثلا مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے بیٹا دیا، یہ معجزہ تھا۔ بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اگر آج کوئی عورت بغیر نکاح کے بچہ لے کے آ جائے اور اس کو بولو کہاں سے لائی، وہ بولے مریم کو کہاں سے ملا تھا، تو اس کو درے لگیں گے۔ یہ اس معجزے کو سے مسئلے کو اخذ کر کے اپنی ذات پر منطبق نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قانون اور فطرت کیا ہے؟ شادی، نکاح، پھر اولاد۔ اور اگر یہ کہے کہ مریم کو کہاں سے ہوا، تو یہ معجزہ تھا۔ معجزے سے مسئلے کو اخذ کر کے اپنی ذات پر منطبق کر لے، ناممکن۔ معجزہ کہتے اسی کو ہے جو عجز، عقل کو عاجز کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، سارے انبیاء موجود ہیں، آپ نے وہاں امامت کرائی۔ ایک روایت میں آتا ہے جاتے ہوئے کرائی، اور ایک روایت میں آتا ہے جب آپ واپس آئے تو تب کروائی، دونوں روایتیں ہیں۔ آپ نے یہاں بھی انبیاء کو دیکھا، اور جب آسمانوں پہ گئے تو آپ نے وہاں بھی انبیاء سے ملاقات کی۔ وہی انبیاء بیت المقدس میں بھی ہیں، اور وہی انبیاء آسمانوں پہ بھی ملے ہیں۔ ابراہیم سے ملاقات ہوئی، یحییٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمانوں پہ، اور وہی ہے جو بیت المقدس میں بھی ہے۔ معجزہ ہے۔ تو معجزے سے احکامات استنباط کرنے، ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھاؤں۔ مثلا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کے بدن کا ایک کپڑا، جبہ ہمارے پاس موجود تھا۔ ہم اس جبے کو دھوتی تھی اور اس کو نچوڑتی تھی، اور اس میں سے جو نچوڑن پانی نکلتا تھا وہ ہم اپنے مریضوں کو پلاتی تھی تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ کس کا جبہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اس کے بعد اسماء کے پاس آ گیا، تو یہ اس جبے سے شفا حاصل کرتی تھی، اس کے پانی کو مریضوں کو پلا کر شفا ملتی تھی، صحیح ہو جاتے تھے مریض۔ یہ تبرک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا۔ اب اگر کوئی میرا مولوی، آپ کا امام، آپ کا بزرگ اور آپ کا پیر صاحب اپنا جبہ اتار کے دے، بولو اس کو نچوڑ لیا کرو اور اس کا جو نچوڑن ہو وہ مریضوں کو پلایا کرو، ٹھیک ہو جائے گا، تو کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں نا، وہ بھی بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، کر لیں نا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا؟ دلیل تو دیں نا۔ تمہیں یہی نہیں پتا، ہمیں وہ پھنسا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ مسجد میں آپ نے لگا لیا نا محراب، نبی اسلام کی مسجد میں تھا، تم نے بدعت ایجاد کر دی، ہم اگر کچھ کریں تو وہ بدعت ہوتی ہے، تم کرو تو بدعت نہیں ہوتی، نکالا ہوا ہے نا محراب آپ نے، پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بھائیوں بات سمجھو، دین کو صحابہ کی فہم سے لیں گے، دین کو صحابہ کی فہم سے لیں گے۔ جو بات صحابہ سمجھے ہیں اسی فہم سے ہم دین کو لیں گے۔ جو صحابہ نے نہیں فہم لی یا اس کو انہوں نے دین کے طور پر بیان نہیں کیا، وہ ہم نہیں لیں گے۔ اب سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ صحابہ نچوڑتے ہیں یا اسماء نچوڑتی ہیں، وہ مریضوں کو ہم پلا دیتے ہیں تو وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ صحابہ کی فہم یہ ہے کہ پیغمبر کے جبے سے تبرک حاصل ہوتا ہے، یہ صحابہ کی فہم ہے، تبھی تو انہوں نے نچوڑا، تبھی تو پلایا۔ اب صحابہ کی فہم یہیں تک محدود ہے، کوئی صحابی ابو بکر کا جبہ نہیں نچوڑتا، کوئی صحابی عمر کا جبہ
نہیں نچوڑتا. عائشہ کا، جویریہ کا، پیغمبر کی بیویوں کا کوئی کپڑا کسی نے نہیں نچوڑا. صحابہ کی فہم محدود ہے کس کی ذات تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ جبے نچوڑ کر پلانا ثواب یا شفا کسی اور کے اندر بھی ہوتا تو صحابہ یہ کام کسی اور کے ساتھ بھی کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. صحابہ کی فہم کیا ہے کہ یہ صرف تبرک محمد کے جبے میں ہے، کائنات کے کسی اور انسان کے نہیں. تو ہم اس کو اس حد تک لیں گے، بس پھر ساری چیزیں کٹ گئیں. باتوں کو سمجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرک ہے، معجزہ ہے یہ. تو معجزوں کو، بات کو، دین کو ہم صحابہ کی فہم سے لیں گے. صحابہ نے جو فہم پیش کر دی اس فہم تک دین محدود ہوگا. اپنی فہم کو ہم دوڑا کر کے دین اخذ نہیں کریں گے. بس جب ہم اپنی فہم نہیں استعمال کریں گے بدعت ایجادی نہیں ہوگی، رستہ کھلے گا نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رجب کی 27 کو تھا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 27 رجب کو لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات بالکل اتھنٹک ہے کہ وہ سفر رات کا سفر تھا. یہ راتیں بھی بڑی بابرکت ہوتی ہیں. قرآن کب نازل ہوا؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں نازل. قرآن بھی رات میں نازل ہوا. معراج کا سفر بھی رات میں تھا. یہ راتوں کو بڑے کام ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھا کریں بڑے کام ہوتے ہیں. بہت سارے کام اپنے اللہ سے منوا لیا کریں، راتوں میں بہت ہوتے ہیں. اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی نازل کیا. جو رات کو آپ سنتے ہیں نا، یہ رات کو ہی نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن نور ہے. اللہ کی مناسبتیں دیکھیں. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اور رات اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں اللہ نے کیا نازل کیا؟ نور. تو جب نور کسی اندھیرے میں آتا ہے تو اندھیرا رہتا. تو زندگیاں ضلالتوں سے بھری پڑی ہیں، ظلمات سے بھری پڑی ہیں، گمراہیوں سے بھری پڑی ہیں. ان زندگیوں میں قرآن کو لا کر پیش کر دو، زندگیوں میں قرآن ڈال دو، زندگیوں کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. اللہ نے مناسبت بیان کی ہے. اس قرآن کو پڑھیں تو صحیح، اس قرآن کو سیکھیں تو صحیح. یہ اس معراج کے سفر سے ملنے والی روشنیوں کو اس رات کے اندھیرے میں ذرا اپنی ذاتوں پر نافذ تو کریں. پھر دیکھیں زندگیوں کے اندھیرے ختم کیسے نہیں ہوتے. مایوسیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، ہم بہت ویرانیوں میں ہیں، خطرات میں گھرے ہوئے ہیں. تنگی کے خوفوں نے ہمارے سکون کو سلب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں اور وحی کی تعلیم کے ساتھ اپنی زندگیوں کو منسلک کریں. ذہن اور قلب کی سکون اور زندگی کی سعادتیں اسی سے میسر ہیں، صرف اسی سے میسر ہے. دنیا کی ساری فیسلٹی، ساری سہولتیں جمع کر لیں، سعادت کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی اگر ہم اس چیز سے خالی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر جنت، جہنم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کروائی گئی. اور پھر خصوصاً وہ بہت سارے بچے ان کے ارد گرد جمع ہوتے دکھائے گئے جو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. اس کا مسئلہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور دودھ کے جام بھی پیش کروائے اور آپ نے دودھ کو منتخب کر لیا اور شراب کو چھوڑ دیا. اور کہا گیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو غوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. شراب اس امت کی گمراہی کا سبب بتایا. دودھ فطرت ہے. حقیقت کیا بتائی؟ حقیقت یہ بتائی فطرت کی راہ جب بھی چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم کس پر پیدا ہوئے؟ فطرت پر. کون سی فطرت؟ بس حالات ہمیں خراب کر رہے ہیں. یہ جو حالات کی آندھیاں اور گرداب نے ہمیں گھیرا ہے نا، کہ ہماری مجبوریاں بن گئی ہیں گناہ، نافرمانیاں، سستیاں، تغافل، عبادت سے کنی کترانا. یہ جو جیسے جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے، فطرت کی راہ جیسے جیسے چھوڑتا چلا جاتا ہے،
اس کو ضلالتیں گھیرتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، کیونکہ آپ نے فطرت کو لیا ہے، تو فطرتی زندگی گزاریں۔ جو رب کہتا ہے وہ فطرت کی زندگی ہے، جس پر میرے رب نے مجھے پیدا کیا وہ فطرت کی زندگی، فطرت کی زندگی گزاریں، سیدھی سیدھی زندگی گزاریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، احکامات شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی میں وہ خیر کثیر ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور شراب اگر لے لیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ آج کوئی نوجوان اس کی جوانی جچتی نہیں ہے جب تک شراب کے مزے نہ لے لے۔ میری پارٹی سجتی نہیں ہے، جو میں نے فنکشن رکھا اس میں فنکشن میں شراب نہ ہو، میری بڑی گاڑی ہو اور میرے پاس دولت کی رہل سہل ہو اور میری گاڑی میں شراب نہ ہو، میری آؤٹنگ ہو اور وہاں پر شراب کی مستی نہ ہو، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ جو دنیا میں پی لیتا ہے اگر جنت میں چلا بھی گیا، معافی کے بغیر شراب پینے کے جرم پر معافی نہیں مانگی تو اللہ جنت کی شراب سے بھی محروم کر دے گا، جنت میں ہونے کے باوجود جنت کی شراب سے محروم کرے گا، اس لیے کہ آپ نے تو دنیا میں پی لی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ پیغام دیا گیا، فطرت اصل ہے، آپ کی امت بچ کب سکتی ہے؟ جب فطرت پر۔ بنی اسرائیل کے آگے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فلسطین سے بڑی ماریں ڈلوا کے نکالا۔ یہودی تھے، ایک دفعہ انہوں نے اللہ کی بغاوتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، انہوں نے ان کو مار مار کے نکال دیا۔ وطن چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، غلامیاں دیتا ہے جب قومیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اترتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو بیان کیا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، وعدے خلافی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور عہد و پیمان کی شکنی نہ کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ سارے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن اس سے پہلے بنی اسرائیل کے کرتوت بیان کیے۔ یہ بنی اسرائیل کے کرتوت تھے، ہاتھوں سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ، آنکھوں سے بھی گناہ، یتیموں کا مال کھانا، اولادوں کو قتل کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، عہد شکنیاں کرنا، بدکاریوں کے معاملات، اللہ کی حدوں کو پھلانگنا، پیغمبروں کو قتل کرنا، سود کھانا، یہ ساری ان کے گناہ تھے۔ اللہ کہتا ہے 2 دفعہ ہم نے ان کو اپنے گھروں سے نکالا، گھروں سے بے گھر کیا، اپنے بندے مسلط کیے، انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ بد اخلاقیاں تھی۔ مسلمانوں، آج بد اخلاقی کا عالم ہمارا بھی اسی طرح ہے۔ عبادتیں کم ہوں گزارا چل جائے گا، لیکن جہنم کے پل پر آمنے سامنے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق جب تک پورے نہیں کروائے گا جنت کا داخلہ نہیں ہوگا۔ چھوٹ گئی نمازیں تو کام شاید چل جائے، سنتوں سے چل جائے، تراویح سے چل جائے، فرض اللہ ان سے شاید پورے کر دے، لیکن اگر کسی کا کھا کے مرا ہے، آپ نے تو جنازہ ہی نہیں پڑھایا، ادھار لیا نہیں دیا، فرمایا نہیں پڑھاتا، ادھار لیا تھا، اس کی رضامندی سے لیا تھا، مر گیا، فرمایا اس کا کوئی پیچھے مال ہے؟ نہیں ہے، فرمایا تم پڑھو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، لوگوں کا کھا کے مرا ہے اور میں محمد اس کی سفارش کروں؟ یہ حقوق ہیں۔ شتم ھذا واکل مال ھذا۔ ہم اپنے امور کو، معاملات کو دیکھیں، معاملات کو۔ ساری عبادتیں کردار کی اصلاح کے لیے ہیں۔ کردار اگر صحیح نہیں ہے تو ان عبادتوں کا، ان ٹکرے مارنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نمازیں بھی اس وقت کام آئیں گی جب کردار اعلیٰ ہو، کردار اعلیٰ ہو۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد کرداریوں کے بدولت، کردار غلط تھے، اخلاق باختہ لوگ تھے، 2 دفعہ ان کو برباد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ نے موقع دیا دوسری دفعہ، پھر وہ پلٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں فجاسوا خلال الدیار، ہم نے ان کے اوپر اپنے بندے مسلط کیے جو گھروں میں گھس گئے، انہوں نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا، ان کو نکال دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا میری امت میں بھی ایک ایسا زمانہ آئے گا
لوگ مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے، بڑا رش ہوگا مسجد کے دروازوں پر. جمعے والے دن گاڑیاں بہت آتی ہیں، نکاح کے موقع پر بھی بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہوتی ہیں، جو کبھی نہیں آتے وہ بھی آئے ہوتے ہیں. کیا کریں؟ جنازے والے دن بھی مسجد کے دروازوں پر گاڑیوں میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. کیوں آئے ہو؟ جنازے پہ آئے ہیں. تو پھر جاؤ نا اندر. کہتے ہیں ابھی فرض نماز ہو رہی ہے، یہ ہو جائے تو پھر جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جنازے پہ آتے ہیں، فرض پہ نہیں آتے. یہ گاڑیاں 5 وقت کی نماز میں مسجد کے دروازوں پہ کیوں نہیں رکتی؟ ان کے گھر پنجروں کی طرح بڑے بڑے، ان کی سواریاں بیڈ روم، یہ ساری وہی چیزیں. یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے اپنے بڑے ٹاور اونچے کرنے کی کوششیں کریں گے. گھر پنجروں کی طرح ہوں گے اور عورتیں بےہودہ ہوں گی، برہنہ ہوں گی، بے لباس ہوں گی، بے حجاب ہوں گی. یعنی گھر بے دینی کا ایک تصور پیش کرتے ہوں گے ان کے، اور وہ مسجد کے دروازوں پر رش کریں گے. بڑی گاڑیوں کے مالک گھروں کو نہ سنبھالیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے بعد بھی کسی اور امت نے آنا ہوتا تو اللہ ان کو ان پر ایسے مسلط کرتا کہ ان کی عورتوں کو ان کی لونڈیاں بنا دیتا. یہ تو بعد میں امت نے نہیں آنا. ہم بچے ہوئے ہیں غلامی سے، ہماری عورتیں بچی ہوئی ہیں لونڈیاں بننے سے، ہم بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے قہر سے، اس لیے کہ بعد میں کسی امت نے نہیں آنا. ورنہ ہم اس اسٹیج تک آج آ چکے. بنی اسرائیل کے یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا دیا دیکھو اگر تم پھر پلٹو گے تو پھر ہم بھی پھر پلٹیں گے، تم پھر کرو گے تو پھر ہم بھی پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے آگے اخلاقیات کی باتیں کی ہیں. بدکاری کی بات ہے، عہد شکنی کی بات ہے، یتیم کا مال کھانے کی بات ہے، اولاد کو قتل کرنے کا معاملہ ہے، رزق کے امور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے. کنجوس نہ بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو اور اپنے ہاتھوں کو اتنا کھلا نہ چھوڑو کہ تم سب کچھ دے دو اور کل کو لوگ تمہیں ملامت کریں کہ تمہارے پاس بچا کچھ نہیں ہے. درمیانی راہ اختیار کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کرو اور ان کے لیے رحمت کے پر پھیلا دو. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں. والدین کے حقوق کو بیان کیا. شفقت کے پر پھیلانے سے مراد یہ ہے ماں باپ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، آپ نے پرندے کو دیکھا ہوگا وہ اپنے بچوں کو چونچ میں چونچ ملا کر خوراک دیتا ہے اور ساتھ پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے. وہ شفقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. فرمایا پرندہ جیسے گھونسلے میں اپنے بچوں کی خبر گیری ہر لمحے بات کرنے آتا ہے، اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہر لمحے خبر گیری کرو. ماں باپ جنت کے اوسط دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فرمایا سب سے تیرے حسن سلوک کی سب سے مستحق تیری ماں ہے. اموں کا اموں کا اموں کا. اگر وہ تجھ پر ظلم کریں ماں کے ساتھ خیر خواہی کر، باپ کے ساتھ خیر خواہی کر. اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تو اپنے باپ کو راضی کر لے اور اللہ کی ناراضگی ہے تو اپنے باپ کو ناراض. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے تیرے پاس چشمے ہونے چاہیے، سونے کا باغ ہونا چاہیے، تو آسمانوں پہ چڑھے سیڑھی لگا کر وہاں سے پھر کتاب اتار کر ہماری آنکھوں کے سامنے لائے، تیرے ارد گرد تیرے کھیت کھلیان ہونے چاہیے، اس میں انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، چشمے بیچ میں بہتے ہونے، پھر ہم تیری بات مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے اعتراضات کیے. روح کے متعلق اس میں سوال ہے. اگلی آیت جو سورت ہے وہ سورت کہف ہے. اس میں 4 واقعے بیان کیے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر نعمتیں دے تو تکبر کی زندگی گزارنے کی بجائے عاجزی کی زندگی گزارو. شیطان کا واقعہ بیان کیا، تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان کیا، لعنت فرما دی. دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کفار ہمیشہ یہ کہتے تھے ہم مال والے ہیں، دولت والے ہیں،
اور ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس یہ ہے. مسلمان سارے فقیر ہیں، بے کس ہیں، کھجور بھی ایک کھانے کو میسر نہیں ہے، ایک لنگوٹا پہننے کو میسر نہیں ہے. حالتیں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا واقعہ قرآن سورۃ کہف میں بیان کیا. ایک کے پاس انگور کے باغ ہیں اور ہر طرف کھیت کھلیان ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں، اور لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور ایک مومن ہے، غریب ہے. ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا، ہاتھوں پہ ہاتھ مسلتا تھا اور اللہ نے سب کچھ تباہ کر دیا. مسلمانوں کو یہ سمجھایا یہ غربتیں عارضی ہیں، یہ تنگیاں عارضی ہیں، یہ ازمائشیں عارضی ہیں. حقیقی رحمت مومن کو ملتی ہے اور وہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں جنت کی صورت میں ملتی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نبی ہے لیکن تکبر نہیں کیا. پتہ چلا ایک جگہ پر ایک شخص کے پاس علم ہے تو نبی ہونے کے باوجود اس علم کو سیکھنے نکل گئے، تکبر نہیں کیا. علم کو سیکھنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بات کو سیکھنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. نبی ہیں، سیکھنے نکل گئے. حضرت خضر سے ملے، پھر رستے میں 3-4 واقعات ہوئے، اس پر وہ صبر نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں سمجھائیں. بہرحال وہاں یہ سمجھایا کہ موسیٰ نبی ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں. آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے وسائل دیے تھے لیکن ان سارے وسائل کو انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا، اللہ کے دین کی دعوت میں استعمال کیا، تکبر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس صورت کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے سامنے عاجزانہ انداز میں گزار دیتا ہے اور اس سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا. اور جمعے والے دن یہ کوئی شخص اگر اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کے مفہوم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.